بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سرزمین پر آنے والے تمام انبیاء، صحابہ، صالحین اور مومنین کے سردار اور امام ہیں۔ تمام انسانوں کی کامیابی کا واحد ذریعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک ذات اور آپ کی اطاعت ہے۔ اللہ نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت اور رسالت کی حقانیت ثابت کرنے کے لیے ہر طرح کے دلائل اور نشانیاں واضح طور پر دکھا دیں اور انسانیت کو اپنے سچے نبی کی تمام حجت تمام کر دی۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت ملنے اور وحی آنے کے قبل ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے واقعات نمودار کیے جو آپ کے ایک سچے نبی ہونے کی دلیل تھے اور ایک ذی عقل شخص کے لیے واضح نشانی بھی۔ ان نشانیوں اور معجزات میں نبی کی پیدائش میں ہونے والے غیر معمولی واقعات ہیں جو اس وقت موجود لوگوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھے اور آپ کی نبوت کے گواہ ثابت ہوئے۔ جس رات اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے، اس رات مکہ اور عرب کے لوگوں نے بہت سی عجائب اور غیر معمولی چیزیں دیکھی۔ یہ باتیں نہ صرف اسلامی تاریخ بلکہ فارس کے زرتشتوں کی تاریخ میں لکھی ہیں جو عرب کے پڑوس میں آباد تھے۔ عاق الفیل والے سال عرب میں ایک روشن سورج طلوع ہونے والا تھا جس کی بشارت نبیوں نے سینکڑوں سال پہلے دے دی تھی اور بہت سے لوگوں نے پیشن گوئی بھی کر دی تھی۔ عرب میں اس سال ایسے واقعات ہونے لگے جو اس بات کی نشانی تھے کہ ایک نبی مبعوث ہونے والے ہیں۔ اس سال زمین سرسبز ہو گئی، فصلوں میں اضافہ ہو گیا، درخت پھلوں سے بھر کر جھومنے لگے، بارش خوب ہوئی۔ قریش میں یہ خوشحالی کا سال تھا۔ قریش نے ایسا موسم کبھی نہیں دیکھا تھا۔ ایک روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں اپنے باپ ابراہیم کی دعا اور عیسیٰ ابن مریم کی بشارت ہوں۔ میری ماں نے یہ خواب دیکھا کہ ان کے جسم سے ایک ایسا نور نکلا جس سے شام کے محلات روشن ہو گئے۔ جس رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش ہوئی وہ ایک غیر معمولی رات تھی جس کے متعلق آپ کی والدہ حضرت آمنہ فرماتی ہیں کہ مجھ سے ایک نور نکلا، میں نے دیکھا کہ اس سے شام کے شہر بصرہ کے محلات روشن ہو گئے۔ میں نے چند ایسی دراز قد عورتوں کو دیکھا جیسے کہ وہ ابن مناف کی بیٹیاں ہوں۔ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے دیکھا کچھ مرد فضا میں اپنے ہاتھوں میں چاندی کے برتن لیے کھڑے ہیں۔ اس روایت کو امام حاکم نے نقل کیا ہے جس کے متعلق امام سیودی نے لکھا کہ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے شام کے محلات دیکھے، وہ حالت بیداری میں تھی۔ حضرت عثمان کی والدہ بیان کرتی ہیں کہ میں اس رات حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس تھی جس رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت ہوئی۔ میں گھر میں ہر طرف روشن اور نور محسوس کرتی تھی اور ستارے قریب سے قریب تر ہو رہے تھے، یہاں تک کہ مجھے گمان ہوا کہ یہ میرے اوپر گر پڑیں گے، اور میں نے خانہ کعبہ کو دیکھا کہ وہ نور سے منور ہو گیا تھا۔ غلام ابن جوزی نے لکھا کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت ہوئی تو فرشتوں نے آہستہ اور اونچی آواز سے اعلان کیا، حضرت جبرائیل علیہ السلام بشارت لائے، اور عرش خوشی سے جھوم اٹھا۔ حورین اپنے محلات سے نکل آئیں اور عطر نچھاور کرنے لگیں۔ رضوان کو حکم دیا گیا کہ فردوس اعلیٰ آراستہ کرو۔ نیز حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے گھر میں عدن سے پرندے بھیج دو جو اپنی چون چون کے ذریعے موتی بکھیریں۔ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ارد گرد فرشتے کھڑے ہو گئے اور انہوں نے پر خوب پھیلائے۔ تیز مسیح و تحلیل کرنے والے فرشتے اس کثرت سے اترے کہ تمام بحر و بر اور نشیب و فراز بھر گئے۔ علماء نے لکھا کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسے ہی اس دنیا میں تشریف لائے، خانہ کعبہ میں کھڑے وہ بت جن کی قریش مکہ عبادت کیا کرتے تھے یعنی لات، عزی اور تمام بت منہ کے بل گر پڑے، جبکہ کچھ مفسرین نے لکھا کہ اس وقت دنیا کے تمام بت اوندھے منہ الٹ گئے۔ شب ولادت کسریٰ یعنی ایران کے بادشاہ کے محل میں زلزلہ آ گیا۔
اس کے 14 کمرے گر پڑے، بحریہ خشک ہو گیا اور فارس کا آتش کدہ جو کہ 1000 سال سے جل رہا تھا، اس کی آگ بھی بجھ گئی۔ یہ وہ واقعات تھے جو پیارے نبی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آنے کی خبر دے رہے تھے۔ ہزاروں سال سے کی جانے والی پیشن گوئی اس رات سچ ثابت ہوئی، اور رحمت للعالمین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش سے ہزاروں سالوں سے کی جانے والی پیشن گوئی اس رات مکمل ہو گئی۔